بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج سے ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اسپیشل سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا تعلق دل کے معاملوں سے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ دل کے بارے میں بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن، قیامت والے دن، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قلب سلیم ہے، وہ تمہارے دل کی حالت ہے۔ تو جہاں پہ ہم اتنے زیادہ دینی علوم حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ہم لوگ احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ عربک لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان علوم کے ذریعے اپنے دل کی صفائی کر لے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آج بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ دل آخر ہے کیا؟ یہ دل بڑا ہی یونیک آرگن ہے جو کہ 100,000 ٹائمز اے ڈے بیٹ کرتا ہے، 2 گیلنز پر منٹ بلڈ کو جو ہے پمپ کرتا ہے، میننگ کہ 120 گیلنز پر آور کے حساب سے بلڈ کو پمپ کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، یعنی نان سٹاپ وہ اپنے کام کو کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو دل ہے یہ صرف اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، یعنی دل جو ہے اس کے اندر ایک اپنی قسم کی انٹیلیجنس بھی موجود ہے۔ اگر آپ پچھلے کلچرز کا، ٹریڈیشنز کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ میٹافورکلی ہر کلچر کے اندر دل کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ مثلا لوگ کہتے تھے کہ جی میرا دل چرا لیا، یا میرا دل ٹوٹ گیا، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بڑے سخت دل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دل کے ساتھ ایسوسیٹ کی گئیں کیونکہ ہمارا دل جو ہے اٹ از دا سینٹر آف آور ایموشنز، اینڈ دل کی اپنی ایک ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں دلوں کے امراض کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر بیماری لگ جاتی ہے، اور یہ بیماری جو ہے یہ ہر قسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی ایک تو ہے دل کی فزیکل بیماری، جہاں پہ خدا نہ خواستہ کسی کے دل کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی اور پرابلم ڈیولپ ہو گیا، لیکن ہمارے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے دل کو کوئی روحانی مسئلہ لگ جائے، یعنی اس کے اندر کچھ برائیاں ایسی آ جائیں، اس پہ کچھ داغ ایسے لگ جائیں، تو یہ زیادہ شدید مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ایک انسان کسی فزیکل کنڈیشن سے مر جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت الفردوس میں پھر بھی چلا جائے، لیکن اگر ایک انسان کے دل میں بیماری آئی ہوئی ہے جو کہ ایک اسپریچول نیچر کی ہے، تو شاید دنیا میں تو وہ سکون سے لائف گزار لے لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اپنے دل کے اندر سے سارے امراض کو صاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کا دل ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، نقطہ سودا، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل گناہوں سے بھر جاتا ہے اور وہ کالا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں کے اوپر غلاف چل جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ گونگے بہندے اندھے ہو جاتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا ان کو۔ تو ہمیں اس کیفیت سے بچنا چاہیے۔ اب قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھنا سمجھنا یہ ایک کیور ہے دل کے امراض کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت نازل ہو چکی ہے جو تمہارے دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، پیوریفائی کرنا ہے۔ تو یہ جو سیریز ہے انشاءاللہ اس میں ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ انہی دل کے جو مختلف قسم کے امراض ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، ڈھیروں قسم کے اور گناہ ہیں، یعنی منافقت ہے، یہ ساری چیزیں دل سے تعلق ہے ان کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی اطمینان ملے اور آخرت میں بھی اطمینان ملے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے بہت ضروری اسپیکٹ یہ ہے کہ اپنے دلوں کی صفائی کرنا، اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ الرعد میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ یقیناً اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج ہم لوگ اکثر اس بات کو روتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں،
بہت زیادہ کرپشن ہے، لوگ بہت زیادہ چوری چکاری کرتے ہیں، فراڈ بہت ہوتا ہے، بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات ہیں. اگر آپ جتنے بھی گناہوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی گناہ اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل خراب ہے. جب اندر سے دل خراب ہوتا ہے نا تو وہ ایکشنز آٹومیٹکلی نظر آ جاتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ ایک دیگ کی مانند ہے اور زبان جو ہے اس کا چمچ ہے، اور جو کچھ اس دل کی دیگ میں پک رہا ہوتا ہے نا وہ ایونچولی زبان سے یا آپ کے ہاتھوں پاؤں سے نظر آ ہی جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے دل کے اندر بغض ہے، اگر آپ کے دل کے اندر حسد ہے، اگر آپ کے دل کے اندر منافقت ہے تو یقین جانیں وہ آپ کے ایکشن سے نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور لیٹر آپ کے ظاہر کریں گے کہ جو آپ کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. اس لیے اپنے دلوں کی اصلاح کرنا، اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا بہت ہی اہم ہے. تو آج جانے سے پہلے میں آپ کو 2 دعاؤں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ ہم ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تو کہیں سے تو سٹارٹ کریں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیورٹ دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین شخص ہیں، وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو بھی اپنے دین پر قائم رکھنا. اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوبصورت دعا سکھاتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ وہ لوگ دعا کرتے تھے جو راسخون العلم ہیں، جو علم کے اندر بہت زیادہ ہیں. وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنا علم جب عطا فرما دیا تو اب ہمارے دلوں کو گمراہ نہ ہونے دینا جب ان کو ہدایت مل چکی ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ دعا یاد کر لیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. آج ہم صرف یہاں پہ ایک نیت بنائیں گے انشاءاللہ کہ ہم لوگ اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل کی جو میل ہے اس کو ہم صاف کرنا چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. Until next time, this is me, Raja Ziaul Haq, signing off. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.